بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادہ نمبر 20 سے اس مادے میں بنیادی طور پر جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ آج کل جو مروجہ قوانین کے جرائم کے سلسلے میں جو کفالہ اور جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور جو ضمانت لی جاتی ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ آج کل کے جو مروجہ قوانین ہیں اس میں کسی شخص کی حاضری اور کسی حاضری کی بنیاد پر بھی کفالہ کیا جاتا ہے، اور اس کی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس پر کسی جرم کا کوئی جرم عائد کیا گیا ہے اور اس کو ایک خاص وقت تک کے لیے ضمانت دے دی جاتی ہے، اور اس پر یہ شرائط رکھی جاتی ہے کہ اگر اس نے ضمانت کے اندر جو شرائط ہیں اس کی خلاف ورزی کر دی تو اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا ان میں سے ایک شرط یہ ہوگی کہ بھئی جب بھی اس کو تھانے بلایا جائے گا یا عدالت میں بلایا جائے گا تو اس پر حاضری ضروری ہوگی، اگر تو وہ حاضر نہ ہو سکا تو پھر جو ہے وہ اتنی قیمت بطور جرمانہ اتنی رقم ادا کرے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن اور اس طرح کی صورتحال آج کل کے مروجہ قوانین میں اور خصوصاً جرائم کے سلسلے میں موجود ہے، اگرچہ بعض مختلف ممالک میں کچھ چھوٹی موٹی تفصیلات کے ساتھ مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنیادی جو نقطہ ہے یہ سب میں موجود ہے کہ کسی بھی شخص پر جب جرم عائد کیا جائے اور اس کو کچھ خاص وقت تک کے لیے ضمانت پر رہائی ملے یا خاص وقت تک کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس پر یہ کچھ شرائط عائد کی جاتی ہے کہ بھئی جب بھی آپ کو بلایا جائے گا آپ حاضری دو گے، یا اس طرح کی دیگر شرائط، اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو آپ کو اتنی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس کی شرعی حیثیت یا فقہی تکیف کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی فقہی تکیف کے اندر دو طریقے ممکن ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ یہ جس آدمی پر جرم عائد کیا گیا ہے اس کی طرف سے یہ ایک التزام ہو، اور یہ اصول ہے فقہ کا کہ المرء یؤخذ بالتزامہ، کہ جو بھی آدمی کسی قسم کی ذمہ داری لیتا ہے یا کوئی التزام کرتا ہے تو اس پر اس کو پکڑا جائے گا۔ تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضمانت پر رہائی کی صورت میں جو آدمی ہے وہ یہ التزام کرتا ہے کہ اگر تو میں حاضر نہ ہوا یا میں نے کسی شرط کی خلاف ورزی کر دی تو میں اتنا جرمانہ ادا کروں گا، یہ میں التزام کرتا ہوں، یہ ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو یہ فقہی تکیف میں زیادہ سے زیادہ التزام میں آ جائے گا، لیکن یہ تکیف اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ فقہ کے اندر جس التزام کا تذکرہ ہوتا ہے وہ تو طوعاً التزام ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے التزام کرتا ہے، جبکہ موجودہ صورتحال میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی آدمی اس طرح کا التزام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جیل میں ڈالنے اور قید میں بند ہونے سے بچانے کے لیے سمجھ لیجئے اس خوف سے جرمانہ اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اور خصوصاً یہ جو جرمانہ ہوتا ہے یہ حاکم یا کسی قاضی وغیرہ کی طرف سے لازم ہوتا ہے، وہ خود لازم نہیں کرتا اپنے اوپر، تو اس لیے اس کو التزام تو نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ التزام نہ ہو بلکہ اس کو الزام قرار دیا جائے۔ کیا مطلب یہ ہوگا کہ جو آدمی ہے وہ یہ التزام تو کرتا ہے کہ بھئی جب مجھے ابھی قید میں نہ ڈالا جائے، مجھے ضمانت اور رہائی دے دی جائے، اور قاضی یا حاکم جو بھی ہے اس کو اسی شرط پر رہا کرے، اور قاضی یا حاکم کی طرف سے یہ شرط لگائی جائے کہ اگر تم مطالبے کے وقت حاضر نہ ہوئے یا متعین تاریخ پر حاضری نہ دے سکے تو پھر تمہارے اوپر اتنا مال اور اتنا جرمانہ لازم ہوگا۔ تو گویا کہ قوانین اور قانون کی طرف سے اس پر یہ جرمانہ لازم کیا جائے، تو ایسی صورت میں فقہی تکیف کی اس کی ہوگی تعزیر بالمال کی، تعزیر بالمال یعنی مالی جرمانہ عائد کرنا، اس کے بھی فقہ کے اندر یہ تکیف ملتی ہے، اور یہی زیادہ راجح ہے کہ یہ تعزیر بالمال ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی یہ بات۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ تعزیر بالمال کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ جب کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے، کسی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے،
تو اس پر مالی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، تعزیر بالمال اس پر لازم کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں جمہور فقہا، جن میں فقہاء حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ، ان کی رائے تو یہ ہے کہ تعزیر بالمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک رائے تو یہ ہو گئی۔ دوسری رائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تعزیر بالمال جائز ہے۔ خلاصۃ الفتاوی وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قاضی یا والی جو ہے وہ کسی سے تعزیری طور پر جرمانہ اور مال لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب کیا ہے؟ تو خود امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے تو اس کی مزید تفصیل منقول نہیں ہے، لیکن فقہاء حنفیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک، بعض فقہاء حنفیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بطور جرمانہ مال لے کر اپنے جیب میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک متعین وقت تک کے لیے اس سے مالی جرمانہ لے لیا جائے، اور پھر جس مصلحت کے لیے مالی جرمانہ لیا گیا تھا، جب معلوم ہو جائے کہ بھئی وہ مصلحت حاصل ہو گئی ہے، جس سمجھ لیجئے زجر اور توبیخ کے لیے جو مالی جرمانہ لیا گیا تھا اس کا اثر نظر آ جائے، تو بعد میں کسی بھی طریقے سے جس آدمی سے وہ جرمانہ لیا گیا ہے وہ اس کو واپس کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے اگر کسی نے جو ہے سمجھ لیجئے کہ کوئی ادارہ ہے، وہاں غیر حاضری پر جو مالی جرمانہ عائد کیا گیا ہے، تو ایک آدمی نے غیر حاضری کی، اس سے مالی جرمانہ لے لیا، اب وہ جو ہے راستے پر آ گیا، آئندہ وہ غیر حاضری نہیں کرتا اور بہت عرصے تک اسی طرح رہا، اس نے غیر حاضری نہیں کی، تو معلوم ہو گیا کہ جرمانے نے اپنا اثر دکھا دیا، تو اس کو اس کے پیسے واپس کر دیے جائے، وہ جو جرمانہ لیا تھا۔ اچھا، دوسری تعویل جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مالی جرمانہ لے تو لیا جائے، لیکن بعد میں دیکھا جائے کہ جس آدمی سے مالی جرمانہ لیا گیا ہے اس نے توبہ تائب ہو گیا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ توبہ تائب ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ تائب ہو گیا پھر تو اس کو اس کا مال واپس کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ توبہ تائب نہ ہوا اور وہ کام بار بار کرتا آ رہا ہے، وہ خلاف ورزی بار بار کرتا آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو یہ مالی جرمانہ لیا گیا ہے یہ قاضی یا حاکم لے کر اپنے مطلب جو حکومت یا مطلب حکومت کی ملکیت میں اس جرمانے کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور آدمی کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ آج کل جو ملزم ہوتا ہے وہ جب ذمہ دار اس طرح کا جرمانہ لازم کیا جائے اور وہ جان بوجھ کر پھر عدالت میں حاضر نہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، تو جب توبہ نہیں کی تو اب اس سے جو مالی جرمانہ لیا جائے گا وہ حکومت اپنے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے، اس قول کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ یہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری رائے ہو گئی نا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور پھر اس رائے کی دو تعویلات جو کہ خود امام ابو یوسف سے منقول نہیں ہے۔ تیسری رائے جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے، واضح رائے تو نہیں ہے لیکن کچھ ایسی جزیات ان کے ہاں ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعزیر بالمال فقہاء مالکیہ کے ہاں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسی جزیات ہے جس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بھئی فقہاء مالکیہ کے ہاں تعزیر بالمال جائز ہے۔ اچھا جی، چوتھی رائے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم دونوں کی ہے، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ بھئی التعزیر بالعقوبات المالیہ مشروع، ان کے ہاں بھی تعزیر بالمال جائز ہے، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے ہاں۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھئی مالکیہ کے مشہور رائے بھی یہی ہے، اور حنابلہ کے ہاں بھی ایک روایت جو ہے اسی کے مطابق ملتی ہے، شافعیہ کے ہاں بھی ایک قول یہی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے چند احادیث کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ بھئی ان احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی جس آدمی نے مدینہ کے حرم
حرم میں شکار کیا تو اس کے کپڑے جو ہے وہ سلب کیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا کہ بھئی خلفائے راشدین نے بھی اس طرح عقوبات مالیہ اور تعزیر بالمال کے فیصلے کیے ہیں، تو ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعزیر بالمال جائز ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ان تمام فقہا کی آراء، اور حضرت نے لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے ہاں تعزیر بالمال تو جائز نہیں ہے، لیکن ہر مسلک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایک قول موجود ہے جن کے ہاں تعزیر بالمال کی گنجائش ملتی ہے۔ فقہاء حنفیہ کے ہاں بھی، شافعیہ کے ہاں بھی، تو اور مالکیہ کے ہاں تو ہے ہی رائے یہی، اور علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کی تو رائے یہی ہے، تو جواز کی آراء موجود ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ جن حضرات نے تعزیر بالمال کو جائز قرار دیا، ان کی جو بنیادی ان کے استدلالات اور دلائل ہے وہ 3 احادیث ہے۔ ان 3 احادیث کو اور اس سلسلے میں پھر فقہاء کی آراء کو دیکھتے ہیں کہ ان احادیث کو وہ حضرات کیسے دیکھتے ہیں جو تعزیر بالمال کو جائز نہیں سمجھتے، اور وہ حضرات کیسے دیکھتے ہیں جو تعزیر بالمال کو جائز سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی حدیث ہے، اس حدیث کا عنوان ہے اخذ شطر مال مانع الزکات، کہ جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کے مال کا ایک حصہ لینا بطور جرمانہ۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے مسند کے اندر، امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ وغیرہ میں کئی حضرات نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بہز بن حکیم جو ہے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا سے۔ اس میں بنیادی طور پر جو ہے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث تو زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ بھئی سائمہ جانوروں میں، سائمہ اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، 40 اونٹوں میں جو ہے 1 بنت لبون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ایک ٹکڑا ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہ یہ ہے کہ وَمَن مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، کہ جو آدمی زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، تو ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے، وشطر مالہ، اور اس کے مال کا ایک حصہ بھی لیں گے، یا نصف حصہ۔ شطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، شطر نصف کے لیے بھی آتا ہے اور ویسے جز کے لیے بھی، تو ایک حصہ لیں گے۔ تو اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اس سے زکوٰۃ کے علاوہ بطور جرمانہ اس کے مال سے کچھ حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کی سند کے سلسلے میں محدثین کی مختلف آراء ہے۔ کچھ محدثین نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، جیسے کہ ابن ملقن رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ لیکن دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے کچھ اعتبار سے اس پر جو ہے اس سند پر ضعف کا حکم لگایا ہے، جیسے امام ابو حاتم رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں لا يحتج به۔ تو سند کے لحاظ سے تو خیر مختلف آراء موجود ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن حضرات کے ہاں زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے، جن حضرات کے ہاں تعزیر بالمالی درست نہیں ہے، وہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ حضرات جو ہے وہ تعزیر بالمال کو جو درست نہیں سمجھتے، ان کے عمومی دلائل جو ہے وہ عمومی نصوص ہے پڑھ کرنا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے مال کو جو ہے بغیر اس کی رضامندی کے لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ ہاں، اسی طرح دوسرا وہ حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ میں جتنی مقدار واجب ہے اس سے واجب مقدار سے کچھ بھی زیادہ نہ لیا جائے۔ واضح حدیث موجود ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں قسم کی نصوص سے معلوم ہوتا ہے، یہ دونوں قسم کی جو نصوص ہے یہ اس حدیث کے مخالف ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔
اس کے بالکل مخالف ہے. تو جب اس کے مخالف ہے تو ان حضرات نے پھر اس حدیث کی تعویل کی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، جس میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کے مانع سے ہم اس کا حصہ بطور کچھ مال کا حصہ بطور جرمانہ لیں گے، اس کی تعویل کرتے ہیں. ایک تعویل تو یہ کرتے ہیں، مختلف تعویلات ہے. ایک تعویل تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اضافی مال لیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدار میں تو زکوٰۃ کے برابر ہی لیا جائے گا، مقدار میں ہم کمی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن اس کی کوالٹی میں اضافہ کیا جائے گا اور عمدہ مال بطور زکوٰۃ اس سے لیا جائے گا. تو گویا کہ قیمت اور ویلیو کے اعتبار سے اس سے زیادہ چیز وصول ہو جائے گی. مثال کے طور پر 40 اونٹوں میں اگر ایک بنت لبون ہے تو ایک بنت لبون ہی لی جائے گی، لیکن وہ عمدہ جانور منتخب کیا جائے گا جس کی قیمت زیادہ ہو. یہ مطلب ہے اس کا. تو اس میں زکوٰۃ کی مقدار میں کچھ قسم کا اضافہ نہیں ہوا. اور اچھا، نمبر 2، بعض اہل علم تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ لازم ہو گئی اور اس کے بعد اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اپنے اس مال کو خرچ کرتا رہا، اتنا مال اس کے پاس بچا کہ اب اگر آپ اس سے زکوٰۃ لیں گے تو اس کا مال اس کے پاس آدھا بچے گا تو بھی اس سے زکوٰۃ لی جائے گی. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے سمجھ لیجئے کہ 1000 بکریاں ہیں. اب اس پر زکوٰۃ تو لازم ہے لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی اور بکریوں کو بیچ دیا یا کاٹ کے مطلب ذبح کر دیا وغیرہ، یہاں تک کہ اس کے پاس 20 بچ گئے. جب 20 بچ گئے تو اب اس 20 کے اندر بھی 10 بکریاں اس سے بطور زکوٰۃ جو اس پر زکوٰۃ لازم ہوئی تھی وہ لی جائے گی، اگرچہ اس کے پاس باقی 10 بچتی ہو. تو یہ دیکھیے اس کے مال کا شطر ہے، نصف حصہ ہے، لیکن بطور زکوٰۃ یہ بھی لیا جائے گا. ذرا بعید کی تعویل ہے لیکن یہ بھی بعض حضرات نے کی ہے. نمبر 3، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے. یہ حدیث منسوخ ہے. کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے کہ ان تمام نصوص اور عام نصوص کی وجہ سے یہ منسوخ ہے جن نصوص میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا. اور اسی طرح وہ حضرات جو ہے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے بھی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اونٹنی کو اس طرح ہلاک کیا تھا اور ان سے صرف اونٹنی ہی کا نقصان لیا گیا تھا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے. تیسری رائے انہی حضرات کی جو مانعین ہے وہ یہ تیسری نہیں چوتھی رائے یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اس کی سند پر چونکہ کلام کیا گیا ہے، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، اس میں بحث بن حکیم ہے اور اس پر چونکہ محدثین نے کلام کیا ہے تو اس لیے اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا. تو یہ 4 ان حضرات کی آراء ہے جو تعزیر بالمال کو درست نہیں سمجھتے. تو اس حدیث کے بارے میں ان کی 4 آراء موجود ہے. اچھا، لیکن امام نووی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو تیسری رائے انہوں نے اختیار کی تھی کہ بھئی یہ حدیث منسوخ ہے، انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ بھئی منسوخ ہونے کے دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ بھئی اس کی تاریخ معلوم ہو. اس حدیث کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ کب کی ہے اور ناسخ والی کب کی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ثابت اور معروف ہے کہ اسلام کے شروع میں تعزیر بالمال جائز ہے اور بعد میں نہیں. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی بنیادی طور پر راجح قول یہی ہے، صحیح جواب یہی ہے کہ تضعیف الحدیث کی حدیث ضعیف ہے سند کی وجہ سے. تو بہرحال اب آتے ہیں ہم ان حضرات کی رائے کی طرف جو یہ کہتے ہیں یعنی کہ جو جواز کے قائل ہے تعزیر بالمال کے، کہ وہ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. تو جب وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو اس حدیث پر کی جو تعویلات کی ہے پہلے والے رائے کے حضرات نے، تو ان کے کیا جوابات ہوگے ان کے پاس. تو یہ جو حضرات ہیں جو تعزیر بالمال کو جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث بطور استدلال ہم نے پیش کی ہے، اس پر جو شبہ کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر 2 جہات سے وہ شبہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 کہ اس حدیث کا ظاہر جو ہے وہ دیگر نصوص کے موافق نہیں ہے بلکہ مخالف ہے، جیسے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس وغیرہ، اور دیگر جو نصوص ہے جس میں آتا ہے کہ مسلمان کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر نہ لیا جائے. تو ان نصوص کے مخالف ہے یہ حدیث.
نمبر دو، دوسرا یہ کہ اس حدیث میں یہ نقطہ ہے کہ ہم زکوٰۃ سے زیادہ مال لیں گے، حالانکہ دیگر احادیث میں اور نصوص میں یہ آتا ہے کہ بھئی جتنا مال انسان پر زکوٰۃ کے طور پر لازم ہو صرف اتنا لیا جائے، زکوٰۃ میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح جتنا انسان نے نقصان کیا ہو اتنا نقصان اس سے لینا جائز ہے، نقصان سے زیادہ نہیں۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو بھی اس میں بھی مثل کی بات ہے۔ تو ان دونوں جہات سے اس حدیث پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن ان حضرات نے ان دونوں باتوں کا جواب دیا ہے۔ جہاں تک وہ کہتا ہے کہ پہلے نقطے کی بات ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے ان نصوص کے مخالف ہے جن نصوص میں آتا ہے کہ مسلمان کے مال کو رضامندی کے بغیر نہ لیا جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دیگر نصوص ہے وہ عام احوال کے بارے میں ہے، اور عام احوال میں یہی حکم ہے کہ کسی بھی مسلمان کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ جبکہ یہ والی حدیث جس کو بطور استدلال پیش کیا گیا ہے یہ مخصوص حالات کے اندر ہے، جب کوئی آدمی کسی جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے، کسی معاہدے کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، تو اس مخصوص احوال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ جس طرح ایک انسان پر اس کی رضا، مثلا ایک انسان کو کوئی سزا انسان نہیں قانون نہیں دے سکتا عام احوال میں، لیکن وہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، تو ایسے ہی اس کو مال بھی اس پر لازم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، دوسرے نقطے کی طرف آئی ہے جس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو اضافہ جو ہے وہ نہ لیا جائے، اس میں صرف زکوٰۃ کے مال کو لیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ لیا جاتا ہے یہ بطور زکوٰۃ نہیں لیا جاتا، بطور زکوٰۃ تو اس سے صرف مقدار زکوٰۃ ہی لی جاتی ہے، یہ جو اضافہ لیا جاتا ہے یہ تو بطور جرمانہ لیا جاتا ہے، اس کو تو زکوٰۃ میں کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا، اور جو منع ہے وہ یہ ہے کہ بطور زکوٰۃ زیادہ وصول نہ کیا جائے۔ ٹھیک، اور دوسرا نقطہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ شطر کا لفظ نصف کے لیے نہیں آتا، ضروری تو نہیں ہے کہ نہیں، شطر کا لفظ نصف کے علاوہ جز کے معنی میں بھی آتا ہے، تو جب جز کے معنی میں آتا ہے تو یہاں شطر نصف کے معنی میں نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی لیا جائے اور باقی جو اس کا مال بچ جائے اس کا نصف بھی لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب ہوگا کہ زکوٰۃ لیا جائے اور ایک مناسب جز بطور جرمانہ اس سے لیا جائے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اس حدیث پر عمل کرنے میں کوئی گویا کہ ناممکن والی بات نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جوابات دیے، اور باقاعدہ یہ ایسے جوابات نہیں ہے کہ کمزور ہو، مضبوط جوابات بھی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف جس کو بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ وہ دوسری حدیث کیا ہے؟ یہ دوسری حدیث ہے، اس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے مختصراً اور طویل مختلف الفاظ میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں بنیادی طور پر چوری وغیرہ کے بنیادی دو تین صورتیں بیان کی گئی ہے کہ مثلا ایک شخص ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ مثلا حاجت مند ہے اور وہ کسی کا پھل جو ہے وہ اپنے ساتھ جیب میں یا کپڑے میں لپیٹ کر نہیں لے جاتا بلکہ وہی کچھ کھا لیتا ہے، تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیگر حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی حاجت مند ہو اور کسی کے باغ کے پاس سے گزر رہا ہو تو اپنی حاجت کے مطابق تھوڑا بہت کھا لیتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اور جو آدمی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر نکل گیا، مطلب کپڑے جیب میں ڈال کے کچھ طرح ساتھ لے گیا، تو اس پر کیا لازم ہوگا؟ تو فرمایا ہے فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، کہ دو مثل نقصان بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی اس کو، تو مطلب ہوگا جتنا پھل لے کر گیا ہے اس کا دگنا اس پر لازم ہے اور سزا بھی۔ اور پھر فرمایا جو آدمی اگر پھلوں کو مالک نے محفوظ کر لیا اور پھر کسی آدمی نے وہاں سے پھل چوری کر لیے، اگر اس پھلوں کی قیمت ایک ڈھال کے برابر ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر ہاتھ کاٹنے کے نصاب کے برابر پھل نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو پھر بھی فرمایا فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، کہ اس پر دگنا جرمانہ ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ اسی قسم کی حدیث نسائی وغیرہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ اس طرح ہے کہ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَقَالٍ، کہ کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ تو اس حدیث کا جو بنیادی یعنی کہ محل احتجاج جو جملہ ہے وہ ہے غرامۃ مثلیہ،
کہ اگر کوئی آدمی کسی کا پھل چوری کرے گا تو اس پھل کا دگنا اس پر لازم ہوگا، یا کوئی آدمی کسی کی بکری چوری کرے گا تو اس بکری کا دگنا اس پر لازم ہوگا۔ اب یہ تو ان حضرات نے بطور استدلال پیش کیا ہے تعزیر بالمال کے لیے، ہاں، لیکن جو حضرات تعزیر بالمال کو جائز نہیں سمجھتے جمہور علماء، وہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے، اور انہوں نے اس حدیث کو وہی بات ہے کہ منسوخ قرار دیا دیگر دلائل کی بنیاد پر، جس طرح پہلی والی حدیث کو بھی منسوخ قرار دیا تھا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا علامہ سندھی رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بھی نقل کیا ہے کہ غرامت مثلہ تسنیہ کے ساتھ ہے، اور ایک روایت میں مثلہ بھی ہے، یعنی کہ مفرد کا صیغہ ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر اس سے جرمانہ ثابت نہیں ہوگا تعزیر بالمال، تو یہ بھی ایک جواب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ تو ان حضرات کی دو رائے ہیں نا، لیکن دوسری طرف جن حضرات نے اسے بطور استدلال پیش کیا ہے، وہ حضرات جو ہے وہ اس کو دلیل کے طور پر استدلال پکڑتے ہیں، اور خود امام مالک رحمہ اللہ نے بھی جو ہے اس کو اپنے موطا کے اندر ایسی عبارت نقل کی ہے کہ ایک اس طرح ایک روایت نقل کی ہے جس سے انہوں نے یہ تعزیر بالمال کو ثابت کیا ہے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی نا، وہ کہتا ہے کہ عام احوال کے اندر تو مالی جرمانہ لازم نہیں ہوگا، لیکن خاص اس حدیث کے اندر جو سچویشن بیان کی گئی ہے، ایسی اگر کوئی صورتحال پیش آئی تو پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، اور وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو دیگر صورتوں پر متعدی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، بعض مالکیہ ہے جیسے کہ امام ابو بکر حنبلی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس حدیث کو دیگر مقامات کی طرف متعدی کر سکتے ہیں، لیکن امام احمد کی رائے یہ ہے کہ نہیں، صرف اس حدیث پر ہی، یعنی یہ خلاف قیاس ہے اور اپنی مورد پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس میں مزید کوئی تفصیلات نہیں ہے، جو حضرات اس کو منع کرتے ہیں وہ اس کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، تیسری ایک مشہور حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو حرم مدینہ کے اندر شکار کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کے کپڑے جو ہیں وہ سلب کر لیے اور لے گئے ساتھ اس کے کپڑے، اور بعد میں اس کے موالی اور اس کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ آئے اور انہوں نے جو ہے بات کی کہ بھئی اس کا جو مال آپ نے لیا ہے وہ واپس دیا جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مدینہ کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ من اخذ احدا یصید فیہ فلیسلبہ ثیابہ، تو اس کے کہ جو آدمی مدینہ کے حرم کے اندر شکار کرتا ہے اس کے کپڑے کو سلب کیا جائے، لہذا میں یہ کپڑے واپس نہیں کروں گا۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں فقہا کیا فرماتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے اس حدیث کے ظاہر پر ہی عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاص دیگر مقامات پر تو تعزیر بالمال کے جواز کے قائل نہیں ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کیا جائے گا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو کپڑے سلب کیے جائیں تو اس کے بارے میں انہوں نے پھر مختلف روایت نقل کی ہے کہ بھئی وہ کپڑے جس آدمی نے سلب کیے اسی کے ہوں گے، دوسری روایت نہیں ہے کہ بھئی مساکین کو دیے جائیں گے، تیسری روایت یہ ہے کہ بھئی نہیں بیت المال کو دیے جائیں گے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن صرف اس حدیث کو شافعیہ نے اپنے ظاہر پر رکھا ہے، جبکہ دیگر جو جمہور علماء ہیں وہ اس حدیث کے ظاہر پہ عمل نہیں کرتے، اور بنیادی نقطہ ان کے پاس وہی ہے کہ بھئی یہ بھی ابتداء اسلام پر محمول ہے اور یہ بھی منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جہاں تک جو حضرات تعزیر بالمال کو جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ظاہر حدیث ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ ہے 3 احادیث اور ان کے بارے میں محدثین اور فقہا کی آراء۔ اب ہم آتے ہیں کہ تعزیر بالمال کی ان تمام مباحث کا خلاصہ کیا ہوا، اور موجودہ جس مروجہ قوانین میں جو جرائم کے سلسلے میں اس کو اختیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم کیا رائے اختیار کریں۔ تو حضرت نے لکھا ہے خلاصہ یہ ہے کہ تعزیر بالمال کا جو مسئلہ ہے یہ ایک مجتہد فی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں جو حضرات تعزیر بالمال کو جائز سمجھتے ہیں ان کے مسلک کو بالکلی طور پر باطل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے پاس باقاعدہ واضح دلائل موجود ہے، اور ان دلائل کا منسوخ ہونا کسی واضح دلائل سے ثابت نہیں ہے۔
خود خلفائے راشدین سے بھی ایسی روایت منقول ہے، بعض فقہاء خود دیگر فقہاء کے اندر بھی بعض روایات میں ایسی ہے کہ جو تعزیر المال کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج کل کی جو اسلامک فقہ اکیڈمیز ہیں انہوں نے بعض صورتوں میں اس کو اختیار کیا ہے تعزیر بالمال کو۔ مثال کے طور پر مجمع الفقہ اسلامی جدہ والوں نے جو ہے انہوں نے بھی تعزیر بالمال کو کہتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانین میں جو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر تعزیر بالمال یا اس طرح مالی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہیئت کبار العلماء جو ہے انہوں نے بھی جو راستوں اور ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس طرح کے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس پر مالی جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، اس آدمی کا لائسنس بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے آدمی کو یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے کہ اس کا لائسنس کینسل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور وجہ انہوں نے یہی بیان کی کہ بھئی بعض علماء نے اس کی گنجائش بھی دی ہے اور یہ لوگوں کے امن اور مصلحت کی خاطر ہے۔ اب ہر آدمی کو جیل میں تو نہیں ڈالا جا سکتا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب ہے، لہٰذا یہ تو ہو گیا آراء کا خلاصہ۔ لہٰذا اسی کے اندر پھر آج کل جو کسی آدمی پر کسی جرم کا الزام لگتا ہے اور اس کو ایک متعین وقت تک کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے، اور یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جب بھی اس کو عدالت میں یا تھانے وغیرہ میں بلایا جائے گا تو اس پر حاضری ضروری ہوگی، اور دیگر جو شرائط ہے کہ بھئی شہر سے باہر نہیں نکلو گے وغیرہ وغیرہ جو شرائط ہے، تو ان شرائط کے مطابق اس پر مالی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے اگر وہ اس شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہ مصلحت کے بھی مطابق ہے اور جدید حالات کے موافق بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ ہے اور جرائم بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہر آدمی کو قید میں ڈالا جائے گا تو ہر آدمی کے مطلب کیس کا فیصلہ تو جلدی نہیں ہو سکتا عدالت میں کیس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس پر لمبا وقت لگتا ہے۔ اگر ان تمام لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے گا تو ایک طرف تو جیل بھر جائیں گے، حکومت کے لیے مشکلات ہے، اور دوسری طرف خود عوام کے لیے جن کو جیل میں ڈالا جائے گا ان کے لیے بھی مشکلات ہے کہ بھئی وہ ایک لمبے وقت تک جیل کے اندر پڑے رہیں گے اور اپنے کیس کا انتظار کریں گے۔ تو اس میں دونوں طرف کے لیے مشکلات ہے۔ دونوں طرف کی مشکلات سے بچنے کے لیے ان فقہاء کی رائے کو لیا جا سکتا ہے جو تعزیر بالمالی کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگرچہ بعض فقہاء نے قید میں ڈالنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن وہ وقت کو تھوڑے سے وقت کے لیے دی ہے۔ موجودہ دور میں اگر فوراً ہر ایک کو جیل میں ڈالا جائے گا تو کیس تک انتظار کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ اور حضرت نے کہا ہے کہ مملکت عربیہ سعودیہ کے اندر بھی عمومی اکثر قوانین جو ہے وہ اسی طرح ہے، اور انہوں نے بھی اس طرح تعزیر بالمالی کو جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، آخری نقطہ، ایک منٹ، یہ آخری نقطہ میں ختم کر لیتا ہوں۔ اچھا، تو آخری نقطہ یہ ہے، حضرت نے لکھتا ہے کہ جب ایک آدمی پر اس طرح کا کوئی جرم عائد کیا گیا ہو اور وہ اس طرح ضمانت پر رہا ہو گیا کہ اگر میں نے خلاف ورزی کی تو میں مالی جرمانہ ادا کروں گا، تو ایسے شخص کی کفالت کوئی اور آدمی لے سکتا ہے کہ کوئی اور آدمی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ عدالت سے اس کی ضمانت پر رہائی کروائے کہ بھئی میں اس گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر یہ وقت پر حاضر نہ ہوا یا یہ متعین تاریخ میں حاضر نہ ہوا یا اس نے شرائط کی خلاف ورزی کر دی تو اس کے اوپر جو مالی جرمانہ ہے وہ میں ادا کروں گا۔ آج کل عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو خود اس کے بھروسے نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ دو تین اور جو بڑے مطلب یہ کہ وجاہت والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت نے لکھا یہ جائز ہے، اور فقہ کے اندر جو کفالہ بالدرک ہے یہ اسی کے مطابق ہے۔ اگر یہ آدمی شرائط کی خلاف ورزی کرے گا اور تو اسی آدمی پر تو ٹھیک ہے ادائیگی لازم ہوگی، لیکن اگر یہ ادائیگی نہیں کرتا تو پھر جس نے کفالت اور ذمہ داری اٹھائی ہے وہی اس کی ادائیگی کرے گا۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ آج کل کے اس طرح کے جرائم کے سلسلے میں تعزیر بالمال کو اگر اختیار کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ اس تعزیر بالمال کے مباحث کا خلاصہ، یہ ایک مادہ ہو گیا۔ تو ابھی اس مادہ نمبر 20 کا ترجمہ کر لیتے ہیں، آگے پھر مادہ نمبر 21 سے کفالہ بالمال شروع ہو جائے گا۔ کہتے یجوز للقاضی ان يفرج عن المتهم بجریمة افراجا مؤقتا بشرط ان يحضر في مجلس القضاء
قاضی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس شخص کو رہا کر دے جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہے، اور کسی ایک متعین وقت تک کے لیے اس کو رہا کیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب بھی قاضی اس کو بلائے گا تو وہ عدالت میں یا قاضی کی مجلس میں حاضر ہوگا۔ اگر وہ حاضر نہیں ہوا تو پھر وہ التزام کرے کہ ایک متعین رقم جو ہے جس کو قاضی اس کی رہائی کے وقت قاضی متعین کرے، وہ اتنی متعین رقم ادا کرے گا۔ ويطالب القاضي بتقديم كفالة مالية لذلك المبلغ من شخص واحد أو أكثر، اور قاضی جو ہے اس سے یہ مطالبہ کرے کہ بھئی اس کفالہ مالیہ کے لیے اس رقم جو کفالہ مالیہ کی جو یہ رقم ہے، اس کے لیے کسی کوئی ایک شخص یا ایک سے زیادہ اشخاص کا کفالہ فراہم کیا جائے، کفالہ بالنفس، تاکہ اگر یہ جو ملزم ہے یہ حاضر نہ ہوا تو وہ مال یا وہ جرمانہ وہ لوگ اٹھائیں گے جنہوں نے کفالہ کی ذمہ داری دی ہے۔ وإلزام القاضي المتهم دفع مبلغ إن لم يحضر هو من قبيل تعذيب المال، کہ اگر ملزم جو ہے وہ وقت پر حاضر نہ ہوا اور قاضی اس پر جو ایک متعین رقم کا، یعنی نہیں، قاضی کا ایسے ملزم پر ایک متعین رقم لازم کرنا اگر وہ حاضر نہ ہو تو یہ تعزیر بالمال کے قبیل سے ہیں، اور اس حال کے اندر یہ